السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل قرآن مقدس میں اللہ رب العزت کے فرمان کو جانیں گے، اللہ رب العزت کے ان احکام کو جانیں گے جو اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے ہدایت کے لیے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے محمدی چینل پہ کئی سارے پروگرام باضابطہ چل رہے ہیں، جس میں درس قرآن، درس حدیث یعنی سنت نبوی، اور آدم سے محمد تک، ابو بکر سے ابو طفیل تک، اور اقوال زرعی جیسے کئی سارے پروگرام ہمارے اسی چینل پر چل رہے ہیں، جس پر آپ ہمارے محمدی چینل کے پلے لسٹ پہ جائیں اور ان سارے پروگرام کو دیکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ رب العزت آپ کے علم اور عمل اور ایمان تینوں میں ہی اللہ رب العزت اضافہ فرمائے گا۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم برابر درس قرآن اپنے اسی چینل پر پیش کرتے رہتے ہیں، جس میں سے پہلے پارے کا آدھا پارہ تک باضابطہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد کی باتوں کو جانیں گے، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ فیکٹ اور ڈسکوری جیسے ٹاپکس پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، جس پر آپ بہت سارے انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھ سکیں اور دنیا بھر کی معلومات حاصل کر سکیں، اگر دنیاوی معلومات آپ کو حاصل کرنے کی خواہش ہے تو آپ ایک چینل ہے جس کا نام ہے فیکٹ ڈسکوری، جس کی لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے، آپ جائیں اور اس چینل کو دیکھیں۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری دنیاوی معلومات آپ اس پر حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم اپنا درس قرآن۔ جیسے کہ باضابطہ اس سے پہلے کئی سارے ایپیسوڈز ہمارے اسی محمدی چینل پر آ چکے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون۔ اور یاد کرو جب ہم نے اولاد یعقوب سے یعنی بنی اسرائیل یعنی یہودیوں سے پختہ وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور قرابت داروں یعنی رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا، اور عام لوگوں سے بھی نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ نیکی کی بات کہنا، اور نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، پھر تم میں سے چند لوگوں کے سوا سارے اس عہد سے روگردہ ہو گئے اور تم حق سے گریز ہی کرنے والے ہو۔ حضرات محترم، اس کے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے یہ پختہ عہد بھی لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے لوگوں کو اپنے گھروں اور بستیوں سے نکال کر جلا وطن کرو گے، پھر تم نے اس امر کا اقرار کر لیا اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کر رہے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے وطن سے باہر نکال رہے ہو، اور مستزاد یہ کہ ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان کے دشمنوں کی مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جائیں تو ان کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو تاکہ وہ تمہارے احسان مند رہیں، حالانکہ ان کا وطن سے نکالا جانا بھی تم پر حرام کر دیا گیا تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ پس تم میں سے جو شخص ایسا کرے گا اس کی
کیا سزا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی ہو اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا حیات الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی ہے، پس نہ ان پر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مدد دی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا سے باقی کی جو آیتیں ہیں وہ انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم جانیں گے۔ حضرات محترم، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ بتایا تھا کہ بنی اسرائیل نے برے کام کیے، یعنی یہودیوں نے برے کام کیے اور برے کاموں نے ان کا احاطہ کر لیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل بیان فرما رہا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد کیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کریں گے، لوگوں سے اچھی باتیں کریں گے، نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے۔ پھر چند اشخاص کے سوا باقی سب نے اس عہد کی خلاف ورزی کی۔ حضرات محترم، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، ماں باپ اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنا، یہ اس قسم کی عبادت ہے جو ہر نبی کے دور میں، یہ ساری کے سارے اعمال یہ اس قسم کی عبادت ہیں جو ہر نبی کے دور میں مشترک رہی ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا اور اس کا اپنی عبادت کے ساتھ متصلاً ذکر کیا ہے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے اس کے بارے میں یہ سمجھیں گے کہ آخر اللہ رب العزت نے اس کی کیوں اتنی زیادہ اہمیت بیان کی، اور اس کے بعد رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کا بھی انشاءاللہ عز و جل ہم سمجھیں گے اس کے بارے میں کہ اللہ رب العزت نے آخر یہ متصلاً ان تمام چیزوں کا ذکر کیوں کیا ہے۔ حضرات محترم، حافظ منذری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر پڑھنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا عمل؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ حضرات محترم، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر جہاد کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا ان کی خدمت میں جہاد کرو، یعنی ماں باپ کی خدمت کرنا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ جہاد ہی کے جیسے ہے۔ جہاد فقط تلوار کے ذریعے ہی نہیں ہوتا، جہاد ہر وقت انسان کے ساتھ پیش آتا رہتا ہے، اور جہاد سب سے بڑا جو جہاد ہے وہ ہے نفس کے ساتھ جہاد۔ انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے، اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی باتوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرے، اور جو بھی اللہ رسول نے منع کیا ہے شیطان اور نفس سے جہاد کرتے ہوئے ان سے ہمیشہ باز رہے اور ان تمام کاموں سے دور رہے جس سے اللہ رسول نے اس انسان کو منع کیا ہے۔ حضرات محترم، اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، یعنی اور جب ہم نے تم سے یہ پختہ عہد بھی لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے توریت میں بنی اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے اور نہ ایک دوسرے کو گھروں سے نکالیں گے۔ نسل اور در نسل یہ سب جو معاملات چل رہا تھا، اس تمام چیزوں کو وہ لوگ چھوڑ دیں گے، اور عہد و میثاق مدینہ میں آباد یہودیوں میں بھی منتقل ہوا۔ یہ سارا جو عہد تھا وہ مدینہ شریف میں جو یہودی آباد تھے ان کی جانب بھی یہ چیز منتقل ہوا۔ مدینہ میں اوس اور خزرج مشرکوں کے دو قبیلے تھے جو کسی شریعت کے پیروکار تھے، نہ کسی چیز کو حرام اور حلال ہونے کے قائل تھے۔ یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے سے برسرے پیکار رہتے تھے۔ مدینہ میں رہنے والے یہود بھی دو حصوں میں بڑھ گئے تھے، بنو قینقاع خزرج کے حلیف تھے اور بنو نذیر اور بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے۔ جب اوس اور خزرج میں جنگ ہوتی تو بنو قینقاع خزرج کا ساتھ دیتے اور بنو نذیر اور بنو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے، اور اس جنگ میں یہودی ایک دوسرے کو قتل کرتے اور گھروں سے نکال دیتے۔
اور جب جنگ ختم ہو جاتی تو بنو نذیر اور بنو قریظہ کے جو لوگ حضرت کی قید میں ہوتے ان کو بنو قینقاع کے فدیہ دے کر چھڑا لیتے، اور بنو قینقاع کے جو لوگ اوس کے قید میں ہوتے ان کو بنو قریظہ اور بنو نذیر فدیہ دے کر چھڑا لیتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ تم فریق مخالف کے قیدیوں کو فدیہ دے کر کیوں چھڑا رہے ہو تو کہتے کہ ہمیں توریت میں یہ حکم دیا گیا کہ قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑائیں۔ پھر ان سے کہا جاتا کہ توریت میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو اور گھروں سے نہ نکالو، تو تم اس کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے کہ ہم اپنے حلف سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری کرتے ہیں، یعنی مشرکوں سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے تھے اور خدا سے کیے ہوئے عہد کو وہ لوگ توڑ دیتے تھے۔ حضرات محترم، اس طرح کی حالت تھی یہودیوں کی جو مدینہ شریف میں آباد تھے۔ حضرات محترم، آج کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اس میں اللہ رب العزت نے ماں باپ، رشتہ دار اور ہر مسلمان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنے اور ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے تو ماں باپ، جو کہ ہمارے لیے اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کی، دنیاوی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت کی ہمارے ماں باپ ہے کہ وہ ہم ان کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہم کو پیدا فرمایا، ہماری پرورش کی، ہمیں پالا پوسا، ہمیں بڑا کیا، دکھ درد تکلیف ہر چیز سہ کر ہمیں ہر طرح کی خوشی دی، یہ ہیں ہمارے ماں باپ۔ اللہ رب العزت نے ماں باپ کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ بلند کیا ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے اس کے لیے طوبہ یعنی جنت کا ایک سایہ دار درخت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں زیادتی بھی کرتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ انسان ذلیل و خوار ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ پوچھا یا رسول اللہ، آخر کس کی ناک خاک آلود ہو؟ کون انسان ذلیل و خوار ہو؟ آپ نے فرمایا، جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کا بڑھاپا پایا، یعنی ان میں سے کوئی بھی ایک بھی اس کی زندگی میں بوڑھا ہوا اور اس کے باوجود بھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوا، یعنی ان کی خدمت کر کے، ان کی ہر وہ چیز جو جائز خواہشیں ہیں ان کو پوری کر کے وہ جنت کا حقدار نہیں بنا، وہ انسان ذلیل و خوار ہو۔ حضرات محترم، حضرت جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر چڑھتے ہوئے فرمایا، آمین آمین آمین۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور کہا، اے محمد، جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے ایک کو پایا اور اس کے ساتھ نیکی کیے بغیر وہ انسان مر گیا، وہ دوزخ میں جائے اور اللہ اس کو اور اپنی رحمت سے، یعنی اس انسان کو اپنی رحمت سے دور کر دے، کہیے آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا، یا محمد، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور مر گیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، یعنی اس نے روزے نہیں رکھے، وہ دوزخ میں داخل کیا جائے گا اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، کہیے آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، وہ دوزخ میں جائے اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، کہیے آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ حضرات محترم، اس حدیث سے ہم کو یہ پتہ چلا کہ ماں باپ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ جو انسان، کوئی بھی انسان ہو جس کے ماں باپ بوڑھے ہوں اور وہ ان کی خدمت کر کے، ان کی ہر خواہشوں کو پورا کر کے، جو بھی جائز خواہشیں ہوں، اور ہمہ وقت ان کی خدمت میں رہ کے ان کو ہر طرح کی خوشی دے، اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو وہ اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ ذلیل و خوار ہو اور وہ جہنم میں جائے۔ حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ رب العزت نے یہ پیغام بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ کہلوا بھیجا کہ جو بھی ایسا کرے، یعنی جو بھی اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کرے، رمضان میں روزے نہ رکھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا
नाम, आपका जिक्र कहीं पर हो तो वो आप पर दुरूद ना पढ़े तो वो इंसान आपकी यानी अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस पर आमीन कहलवाया। हज़रात मोहतरम, ये चंद आयतें थी जिसका ट्रांसलेशन और जिसका एक्सप्लेनेशन आपने अभी समझा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक्स्ट एपिसोड में बकिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरमान को हम समझेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसके बाद हम कई सारी ऐसी बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानेंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सभी की हिदायत के लिए अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।